اور اس نے تم پر صرف مردار خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑی اہم ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں۔ جس چیز پہ ذبح کے وقت یعنی جو فرقے اور تفرقے لوگ بنا دیتے ہیں، یہاں سے ختم کی باتیں نکلتی ہیں، یہاں سے جی یہ 11ویں شریف کا ختم ہے جی، یہ پھر غیر اللہ کا ختم ہے جی، یہ غیر اللہ کے نام پہ ہے جی، فلاں فلاں۔ یہاں پر دیکھیں کہ جس چیز پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام آیا ہو، دیکھیں آیت دیکھیں کیا اس میں کیا ہے۔ جس چیز پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام آئے وہ حرام ہے، ذبح کے وقت ہے۔ جب ایسے ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کا نام نہ ہو تو وہ گوشت حرام ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ جس چیز پہ 4 سورتیں پڑھ کے کوئی کھانا کھائے وہ حرام ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ ایسے ہی فرقے بنتے ہیں نا، ایسے ہی لوگ جو ہے نا وہ دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں نا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ 11ویں شریف کی نسبت سے لوگ اللہ کی محفلیں سجایا کرتے تھے۔ ہماری دادیاں نانیاں مائیں تبلیغ کیا کرتی تھی اور تھوڑی سی گھر میں کھیر بنا لی تو محاورتاً وہ یہی کہتے تھے 11ویں شریف پکی ہے جی، اسی 11ویں شریف پکائی، تو کہنے میں وہ 11ویں شریف تھی لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ دیکھیں نا، جس چیز پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نیت کو دیکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نیت پر بندے کے اعمال کو جانچتا ہوں۔ بعض دفعہ ایک اب ہماری بہن تھی تو میں نے اسے کہا آپ کی قربانی کی کتنی کھالے، مطلب آپ قربانی کتنی دے رہے ہیں تو کھالے بھجوا دیجیے گا۔ تو کہنے لگی ایک امی دے نام دی، ایک ابو دے نام دی۔ تو میں نے کہا یہ کب کیا کہہ رہی ہیں، امی دے نام دی ابو دے نام دی قربانی؟ آپ نے کبھی دی ہے امی دے نام دی ابو دے نام دی قربانی؟ دسو کہ دیتی ہے؟ اس نے کہا ہمارے گھر میں اس طرح ہی دیتے ہیں۔ بالکل محاورت عموماً ہم ایسے ہی بولتے ہیں، جب اویئرنیس آ جاتی پھر بندہ نہیں بولتا، روٹین میں ایسے ہی بولتا ہے امی دے نام دی ابو دے نام دی فلاں دے نام دی۔ نہیں، ان کی طرف سے اللہ کے نام کی کیا کہیں گے؟ ہم نے قربانی دی، امی کی طرف سے دی، ابو کی طرف سے دی، فلاں کی طرف سے دی، مگر جب ذبح کیا ہاں نیت یہ تھی کہ ثواب ان کو ملے۔ اسی طرح 11ویں 12ویں 5 تن سب کچھ ہے، صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ثواب ملے، ہوتا ورنہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے۔ لیکن یہاں میں بات کر رہی ہوں یہ ختم جو اکثر خواتین کہتی ہیں کہ اس پہ ختم ہوا ہے اور ہم نے پھینک دینا ہے، یہ کھانا نہیں جائز۔ میں وہ سمجھا رہی ہوں آپ کو، بالکل دین میں بڑی آسانی ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ چلو جی میں ذرا ختم دینے لگی ہیں تسی کھانا جے دیکھیے کہ ختم ہوا ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھی، پھر سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، کچھ بھی پڑھ لیا۔ اے اللہ جو پڑھا اس کو قبول فرما، مینوں دسو یہ شرک ثابت کرنا ہے، شرک ثابت کرنا ہے۔ اے اللہ جو پڑھا اس کو قبول فرما۔ اے اللہ دعائیں ہیں نا، اللہ اس کا ثواب سرکار غوث پاک کو پیش کیا یا ان کو سارے ثواب کیا، قبول فرما۔ مینوں دسو کہ یہ شرک کتھے؟ یہ جو نام کا دیکھیں یہ نا، یہ میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں، ڈپینڈ کرتا ہے عمل پہ کہ ہم نے عمل کیا کیا۔ وہ نام کا کہہ دیتے ہیں وہ غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اور وہ ان کی سادگی کہہ لو یا ان کی کم علمی کہہ لو، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں سالے ثواب ہے جی، اللہ کے نام کا دے رہے ہیں جی، کہہ سکتے ہیں نا، لیکن ہوتا ہے سالے ثواب بھی ہے سارا، کیونکہ جب ہم نے کہہ تو دیا ان کے نام کا، لیکن جب ہم نے دعا کرنی ہے یا دینا ہے تو پھر یہی کہنا اللہ اس کو قبول کر اور اس کا ثواب ان کو دیا۔ نہیں ہوا نا، کیونکہ اس لیے انہوں نے شرک نہیں کیا۔ انہوں نے اب بولنے میں جیسے بندہ بولتا ہے نا، جیسے بندہ یوں سمجھو کہ جیسے ان کو کم علمی، ان کو پتہ نہیں، لیکن نیتاً وہ شرک نہیں کر رہے۔ آپ کو میں ایک حدیث سنا دیتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، یہ نبی کا فرمان ہے، میری امت شرک نہیں کرے گی مگر میری امت جو ہے وہ دنیا دار ہو جائے گی۔ پچھلی قوموں کی دنیا داری والی جو رسم و رواج اور شان و شوکت، اسٹیٹس، سٹینڈرڈ، اس کے چکروں میں میری امت پھنس جائے گی، اور وہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں، کتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، لوگ اس میں کتنے کتنے رہ رہے ہیں، لیکن آپ احتیاط کریں بولنے میں، ہمیشہ یہ کہا کریں کہ اللہ کے نام کی چیز، اللہ کی راہ میں چیز، اللہ کے لیے چیز۔ پھر اسی سے وہ دیکھیں ایک سادہ بندہ اگر بول دے گا اس کو گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو وہ بولنے میں، لیکن وہ دے ثواب کے لیے رہا ہے، لیکن بولنے میں وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ جیسے بھی میں نے مثال دی، اس بچی نے کہا کہ جیسے قربانی دی جاتی ہے بیٹا، تو اکثر لوگ ہماری مائیں کہہ دیتی ہیں امی دے نام دی، ابے دے نام، حالانکہ وہ ہوتا تو ایسا نہیں ہے۔ جب ذبح کریں گے تو یہی کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر،
نیت یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف سے سارے ثواب کیا. تو سادہ لوگ جو لوگ تھے ہمارے جن کو نہیں پتا تھا وہ ایسے ہی کہہ دیتے تھے. اب میں تو نہیں ایسے کہتی, میں بھی نہیں کہتی کہ آپ کہیں گے ایسے. دسو کہو گے ابے دے نام دی, امی دے نام دی, امام جعفر دے نام دی, نہیں نہ کہو گے, کدی کہو گے؟ اللہ. دیکھیں مساجد کے نام نہیں رکھے جاتے ماں باپ کے نام پہ, رکھے جاتے ہیں مساجد کے نام, ماں باپ کے نام پہ رکھے جاتے ہیں. وہ دیکھیں یہ جی یہ مسجد بنائی ہماری امی کے نام سے, تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے, لیکن وہ بولنے میں بعض دفعہ ہمیں سمجھانے میں وہ ان کی نسبت جو ہے جن کے سارے ثواب کے لیے یہ سارا اہتمام ہے ان کا نام لیا جاتا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں امام جعفر صادق کی طرف سے یا ان کے لیے اللہ کے راہ میں. تو اس لیے بولنے میں صرف لفظ آ جاتا ہے, ورنہ شرک والا کوئی ایسا چکر نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ دیکھیں اگر میں کہیں دعا کے لیے جاتی ہوں تو کئی جگہ پہ اگر میرے آگے کھانا نہیں آیا, اور عموماً میں آپ کو پتہ ہے نا میں ایسا کرتی ہوں, تو کئی گھروں میں جو ٹپیکل لوگ ہوتے ہیں ماں دادیاں نانیاں, وہ کہیں گے لے انہیں تو ختم ہی نہیں دیتا, انہیں تو مڑ ختم ہی نہیں دیتا, تو قبول ہی کوئی نہیں. تو میں کہتی ہوں اچھا چلو لے آؤ, پھر میں پڑھ دیتی ہوں. تو میں پڑھ دوں گی تو پھر میں نے کہا اب کیا اب قبول ہو, یعنی رکھ لو تب بھی قبول ہے, نہ رکھو تب بھی قبول ہے. اس کو شرک کہنا غلط ہے کہ اللہ کے رزق کو آپ پھینک دیں یہ کہہ کے کہ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ غلط, یہ اس سے بڑی غلطی ہو جائے گی. یا آپ لوگ پھر اس سے بڑی غلطی کر رہے ہو, فتنہ پھیلا رہے ہو, فساد پھیلا رہے ہو. اگلے کی اصلاح کرو, اس کو سمجھاؤ بھائی کہ یہ ایسے نہ بولو, ایسے بولو. سمجھ ہوگی آگے میری بات کی. دینا ہم نے اللہ کے نام کا ہی ہے, ہم کسی اور کے, صرف کم علمی ہیں, لوگوں کو نہیں پتہ چلتا بھائی ہماری دادیاں نانیاں کہاں پڑھی لکھی تھی یا ہمارے بزرگ کہاں پڑھے لکھے تھے, نہیں ان کو پتا تھا. چلے کوئی بات نہیں, اللہ نیتوں کو جانتا ہے. ان کی نیت میں شرک نہیں تھا مگر بولنے میں ایسے ہی بولا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن آپ پڑھی لکھی ہیں, آپ نہ ایسے کریں. جو بھی دینا ہے وہ کس کے نام کا دینا ہے؟ ہاں جی, کس کے نام کا دینا ہے؟ اللہ کے نام کا. اور یہاں پر جس چیز پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام آ جائے, ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ جس چیز پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام, یہاں لفظ ذبح کا بولا جا رہا ہے کہ جو وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر اللہ کی اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے وہ نہ کھاؤ. ہمارے پاکستانی جب کینیڈا, امریکہ, یورپ ادھر جاتے ہیں تو حلال چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کیوں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ حلال وہ چیز ہوگی جس میں ہمارے رب کا نام لے کر گوشت ذبح کیا گیا ہوگا. بس اتنی سی بات ہے. یہاں لفظ ذبح کا وقت ہے, اور کسی نے ترجمہ کرتے وقت نظر نیاز فرقے بنا دیے. یہاں سے کوئی اس میں وہ والی چیز نہیں ہے. آپ آگے رکھ کے پڑھ لیں تب بھی قبول ہے, نہ رکھے تب بھی قبول ہے. آپ نے نیت کر لی, قبول ہی قبول ہے. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ جب بھی کچھ کھانے لگو تو اللہ کا نام لے لیا کرو. تو اللہ کا نام بسم اللہ شریفہ لے کے کھا لو تب بھی قبول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے آپ نے دیکھا, آپ کے عمل سے دیکھا کہ کھانا پکتا ہے, دیگیں پکتی ہیں, حضور تقسیم کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, برکتیں بڑھ جاتی ہیں. سارے صحابہ کھا لیتے ہیں کھانا, پھر اتنے کا اتنا ہی ہے. تو اس لیے یہ صرف تنگ نظری ہے ہماری, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دین میں بڑی وسعت ہے, بڑی وسعت ہے, بڑی وسعت.